اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم وتحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مؤمنین کرام، آپ سب کو رجب الاصب کی تمام تر مناسبات کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے کہ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو علی کیوں کہا گیا۔ اس کی متعدد وجوہات ذکر ہوئی ہیں کتب حدیث میں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو لیا اور جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر خدا سے دعا طلب کی کہ خدایا، یہ مولود تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا نام بھی ہم نہیں رکھیں گے بلکہ آپ ہی رکھو گے۔ اب یہ دعا بہت لمبی ہے جس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خدا سے طلب کیا ہے، لیکن اس دعا کا جو محور تھا وہ تھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ کہتے ہیں کہ ہوا کا جھونکا آیا اور ایک بادل نما چیز تھی جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سینے سے آ ٹکرائی۔ حضرت ابو طالب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور جب اس ورقے کو کھولا، سبز رنگ کا وہ ورقہ تھا جس کو حضرت ابو طالب نے کھولا، اس ورقے پہ لکھا ہوا تھا خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی اسمہ من قاہر السمی علی اشتق من العلی۔ اس ورقے میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ آپ کو ایک پاک اور طاہر بیٹا عطا کیا ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور اس بچے کا نام اسی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور وہ ہے علی، جو علی سے نکلا ہوا ہے۔ یعنی یہ عبارت بتا رہی تھی کہ اس مولود کا نام کیا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی متعدد وجوہات بیان ہوئی ہیں، مثلا بحار الانوار میں 3 اور وجوہات بھی مولا امیر علیہ السلام کے نام علی کے لیے بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہی وہ واحد شخص تھے جو دوش رسول پر سوار ہوئے تھے، رسالت کی دوش پر سوار ہو کر خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا تھا۔ اور جب مولا امیر علیہ السلام دوش پیغمبر پر سوار ہوئے تو جناب رسول خدا نے فرمایا، یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر علی چاہے تو عرش کو چھو سکتا ہے، اتنا بلند ہو گیا ہے علی آپ کے دوش پر سوار ہو کر۔ تو ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ دوش رسالت پر سوار ہو کر اس بلندی کو علی پہنچا جس کو کوئی اور نہ پہنچ سکا، اس وجہ سے مولا امیر علیہ السلام کو علی کہا گیا۔ اور دوسری جو وجہ ذکر کی گئی ہے بحار الانوار میں، وہ یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام ہی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے، اللہ کی پسندیدہ ہستی ہے جس کے عقد کا انتظام خدا نے عرش پر کیا تھا۔ یعنی علی وہ ہے جس کی شادی عرش پر ہوئی تھی، اور عرش کی بلندیوں پر جس کی شادی ہو اسے علی ہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو مولا امیر علیہ السلام کو علی کہنے کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی سب سے بڑا عالم تھا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ یعنی علی کو سب سے بڑا عالم ہونے کی وجہ سے علی کہا گیا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو دنیا و آخرت میں مولا امیر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔